السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ ہمارے دو دشمن شیطان اور نفس، رمضان میں نفس کو کیسے قابو میں رکھے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور اب ہمارے دو دشمن تھے، ایک نفس اور دوسرا شیطان، لیکن جب ماہ رمضان آیا تو ہمارے دو دشمنوں میں سے ایک دشمن باندھ دیا گیا۔ اب ہمارا مقابلہ صرف ایک دشمن سے رہ گیا ہے۔ ماہ رمضان آتا ہے تو مسجدوں کے در کشادہ ہو جاتے ہیں، لوگوں کا رجحان دین کی طرف ہوتا ہے۔ جو 5 نمازیں نہیں پڑھتے ہوتے ان کو تراویح میں بھی کھڑا ہوتا دیکھتے ہیں۔ اہتمام ہوتا ہے نیکی کا، صدقہ خیرات کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیوں نہ کہ شیطان بندھ گیا ہے، لیکن اس کے باوجود نظر بھٹک رہی ہے، خیالوں میں آوارگی ہے، رشوت کا بازار گرم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی نفس موجود ہے۔ تو نیکی کا جو ماحول پیدا ہوا وہ شیطان کے بندھ جانے کی وجہ سے، اور برائی کا ماحول اب بھی موجود ہے، یہ نفس کے موجود ہونے کی وجہ سے۔ تو ہمارے دو دشمن ہیں جو ہمیں صراط مستقیم سے ہٹاتے ہیں، ایک شیطان اور دوسرا نفس۔ اب جب ماہ رمضان آیا تو شیطان باندھ دیا گیا۔ اب ہمارا مقابلہ صرف نفس سے ہے، اور یہ نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے۔ شیطان کو شیطان بنانے والا نفس ہے، اور یہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس لیے اب ہمیں اپنے نفس کو کمزور کر کے اپنی فتح حاصل کرنی ہے اور اپنی تقوی کی منزل کو پانا ہے۔ اور شیطان کو تو اللہ تعالیٰ نے باندھ دیا، اب نفس کو کیسے باندھے؟ تو آئیے، نفس کی بندش کیسے ہوگی، اس کو کیسے باندھیں گے؟ تو اس کے بارے میں ہم کسی ایکسپرٹ سے، کسی تجربہ کار سے پوچھتے ہیں جو شعبے کا ماہر ہو کہ نفس کو کیسے قابو میں رکھے۔ علامہ اقبال کے مرشد ملا جلال الدین رومی علیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں ایک معالج کا پتہ دیتا ہوں جو تمہیں اس بیماری کا علاج بتائے گا، اس کی بندش کے طریقے بتائے گا، جن کا پتہ ملا شیخ جلال الدین رومی دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ وہ عشق کے ساتوں شہر گھوم چکے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ ہیں شیخ فرید الدین عطار۔ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ عشق کے ساتوں شہر گھوم چکے ہیں، اور میرے جیسا شخص عشق کے پہلے شہر کی پہلی گلی کی نکڑ پر کھڑا ہے۔ اب شیخ فرید الدین عطار سے پوچھتے ہیں کہ نفس کا وبال ہمارے اوپر پڑ رہا ہے، اور ہم اس کے باوجود ماہ سیام میں گناہوں میں جکڑے ہوئے ہیں، اور ہمیں بتایا جائے کہ نفس کا علاج کیسے کیا جائے۔ ہمیں آپ کا پتہ بتایا گیا ہے۔ تو شیخ فرید الدین عطار بولے کہ نفس نہیں مرتا، لیکن اگر 3 نسلیں تیرے پاس ہوں تو یہ ٹھہر بھی نہیں سکتا۔ وہ 3 نسلیں کون سے ہیں؟ نمبر 1 خاموشی کا خنجر، نمبر 2 بھوک کی تلوار، اور نمبر 3 تنہائی کا نیزہ۔ یہ 3 نسلیں ایسے ہیں، اگر تو لے کر نفس پر ٹوٹ پڑے تو پھر نفس کا مقابلہ تیرے لیے آسان ہے۔ خنجر خاموشی، خاموشی کا خنجر، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا، کیوں نہ کہ انسان کی زندگی کی زیادہ آفتیں اس کی زبان کی وجہ سے ہیں۔ آپ اور میں اگر اپنے گناہوں کا احتساب کریں تو ہمیں سب سے زیادہ گناہ اپنی زبان کے ملیں گے۔ ہاتھ بھی گناہ کرتے ہیں، پاؤں بھی گناہ کرتے ہیں، آنکھیں بھی گناہ کرتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ گناہ زبان کرتی ہے۔ جھوٹ بھی بولتی ہے، غیبت بھی کرتی ہے، شکوہ بھی کرتی ہے، اور ہی ایسے کتنے ہی گناہ زبان سے سرزد ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارے 2 جبڑوں کے درمیان ہے زبان، اور جو 2 تمہاری ٹانگوں کے درمیان ہے تمہاری پارسائی کی جگہ، تم ان 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔
تو انسان کے سب سے زیادہ گناہ زبان کے ہیں اور اس کی پارسائی کی جگہ کے ہیں۔ اس لیے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ اسی طرح دوسری بات بھوک کی تلوار، یعنی بھوک سے نفس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، یعنی بھوک کی تلوار سے نفس کا سر کاٹا جا سکتا ہے، بھوک سے نفس کو مار سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے اگر کوئی نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ دیر نہ کرے، اسی وقت نکاح کر لے، یہ نظر کا اور پارسائی کا محافظ ہے۔ لیکن اگر تم میں سے کوئی نکاح کرنے کی فی الحال پوزیشن میں نہیں ہے تو وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھے۔ روزے قاطع شہوات ہے، یعنی خواہش کو مارنے والے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزے سے بھی یعنی بھوک سے بھی نفس کو روکا جا سکتا ہے، اس کو لگام ڈالی جا سکتی ہے۔ میرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔